اور ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور کس محبوب کی اداؤں کو ہم نے چھوڑا، اور کس محبوب کی اداؤں کو ہم نے چھوڑا کہ جس محبوب کو اللہ رب العزت نے وجہ تخلیق کائنات بنایا ہے۔ حضرت حسان کہتے ہیں، فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرے محبوب آپ جیسا حسین تو میری آنکھ نے دیکھا کوئی نہیں۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اگر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہوتا، اس وقت مجلس میں موجود ہوتا، تو میں کہتا حسان اپنے شعر کے اندر ترمیم کر دیجئے۔ آپ نے عینی کہا کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نواسہ یوں کہتا ہے کہ عینی نہ کہیے، عینن کہیے۔ ترجمہ یہ ہوگا، میرے محبوب آپ جیسا حسین تو کسی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا، آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے بھی۔ حضرت روح الامین سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑا خوبصورت تبصرہ فرمایا، شمائل میں آپ کے تبصرے کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا او عبد المطلب تو نے ملک دیکھے ہیں، آمنہ تو نے شہر دیکھے ہیں، حلیمہ تو نے کچھ قصبے اور دیہات دیکھے ہیں۔ جس بچے کے حسن و جمال پر تم تبصرہ آرائیاں کر رہے ہو، اگر مجھ روح الامین اور جبریل سے پوچھو تو میں نے عرفات میں آدم کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ سنا دو۔ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں ملاح بنے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی نصرت بھی کی ہے، اور مصر پر بیٹھے ہوئے حسن والے پیغمبر کو بھی دیکھا ہے، جس پہ اللہ رب العزت نے کائنات کے 9 حصے حسن کو خرچ کیا۔ اس حسین پیغمبر کو بھی دیکھا ہے۔ لم ار احدا اجمل اکمل اشرف من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روح الامین فرماتے ہیں، پیدا کرنے والے کی قسم میری نگاہوں نے بھی اس جیسا حسین، اس جیسا جمیل، اس جیسا شریف میری نگاہوں نے بھی نہیں دیکھا۔ رب العالمین نے فرمایا، میرے جبریل تو بھی اور میرے سارے بندے اور میرے محبوب کے سارے خاندان والے دیکھتے کیسے، میں نے اپنے محبوب جیسا حسین کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ کتنا حسن و جمال عطا کیا، کتنا کمال عطا کیا، کیا حسن و جمال، کیا اخلاق، کیا حسن و جمال کا پیکر، کیا حسن خلق کا پیکر۔ بولتے تھے تو شہد جیسی آواز تھی، بولتے تھے تو کانوں میں شہد جیسا رس گھول دیتے تھے، یا باتوں کے اندر تسلسل یوں تھا جیسے موتیوں کی لڑی پروئی ہوئی ہو، ایسا تسلسل تھا۔ کانوں میں شہد جیسا رس گھل جاتا تھا، سننے والوں کے دل منور ہو جایا کرتے تھے۔ اسی لیے ابو جہل نے، عتبہ شیبہ اور ابو لہب نے زور لگا رکھا تھا کہ اس کی بات کو نہیں سننا، اس کی بات کو قریب بھی نہیں جانا۔ محمد کے دیوانہ ہو چکا ہے، مجنون ہو چکا ہے، بے دین ہو چکا ہے، ہمارے باپ دادوں کے مذہب کو جھٹلا چکا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، جبکہ میرے محبوب نے ان کفار مکہ کو قریب کرنے کے لیے اپنی شہد جیسی آواز سے قرآن سنایا۔ وہ جو دور بھاگ رہے تھے قریب ہو گئے، وہ جو جان لینے آئے تھے جان دینے والے بن گئے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض
وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ کتاب خدا میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہی سورہ طٰہٰ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا کو تبدیل کر دیا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حسان فرماتے ہیں میرے محبوب آپ جیسا جمیل تو کسی ماں نے جنا کوئی نہیں، آپ جیسے جمال والا تو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، پیدا بھی کیسے کرتی، اللہ نے آپ جیسے جمال والا کوئی بنایا ہی نہیں۔ کتنا جمال، اور میرے محبوب کا کیسا جمال ہے جہاں آرا۔ سیدہ فرماتی ہیں مجھے بھوک لگ جاتی تھی، میں اپنے نور نظر کو جب بوسہ دیتی بھوک پیدا ہو جائے تو بھوک مٹ جاتی تھی، مجھے پیاس لگ جاتی تھی، اپنے نور نظر کو میرے آپ کے محبوب کی اماں جان کہتی ہیں چومتی تھی تو اللہ تعالیٰ میری پیاس کو بجھا دیتا تھا، تھکن اور غم سے چور ہو جاتی، بھوک اور پیاس تو مٹتی ہی مٹتی تھی، جب کبھی کوئی غم ہو اپنے چاند کو دیکھتی تھی تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی، دل کی گرائیاں دور ہو جاتی تھی۔ کتنا جمال عطا کیا، کتنا کمال عطا کیا۔ فرمایا خلقت مبرم من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان کہتے ہیں میرے محبوب اللہ رب العزت نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، گویا رب نے آپ کو آپ کی چاہت سے بنایا ہے۔ مجھے کہیں بھی کسی کتاب سے کسی عالم سے آج تک یہ بات نہ ملی کہ میرے محبوب نے یہ کہا ہو حسان تو نے بہت بڑی بات کہہ دی، یوں تو نہ کہ تھوڑی ترمیم کر دے، لیکن میرے محبوب نے سن کے منع نہیں کیا، گویا پتہ چلا حضرت حسان نے جو کہا حق کہا، اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے محبوب کی چاہت پر بنایا ہے۔ کس پر بنایا ہے؟ گویا محبوب نے چاہت کا اظہار کیا۔ کیا چاہت؟ میرے معبود نگاہ ایسی ہو کہ اگر ابو بکر پر پڑ جائے تو وہ صدیق بن جائے، عمر پر پڑ جائے تو فاروق بن جائے، عثمان پر پڑے تو ذی النورین بن جائے، علی پر پڑے تو حیدر کرار بن جائے۔ ہونٹ ایسے ہوں جب قرآن پڑھوں تو ابو لہب اور ابو جہل جیسے دشمن بھی چھپ چھپ کے میرا قرآن سنا کریں، زبان میں چاشنی ایسی ہو اور ہاتھوں میں یہ تاثیر ہو، میرے معبود میرے ہاتھ ایسے ہوں آسمان دنیا کی جانب اشارہ کر دوں، انگلی اٹھاؤں تو چاند ٹکڑے ہو جائے، چہرہ ایسا ہو کہ آسمان دنیا کی طرف اٹھاؤں، اللہ تو قبلے تبدیل کر کے رکھ دے۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، میرے محبوب ہم نے آپ کا آسمان کی طرف چہرے کو اٹھانا دیکھ لیا ہے، آپ کی چاہت بیت اللہ کو قبلہ بنانے کی ہے، آپ کی چاہت پر نماز میں آج کے بعد چہرہ اٹھانے کی ضرورت کوئی نہیں، انتظار کی ضرورت کوئی نہیں، نماز ہی میں کھڑے کھڑے آپ کو حکم دیا جاتا ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کو پھیر دیجئے، فرمایا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاؤں تو قبلہ تبدیل ہو جائے۔ میرے عزیز آپ سے عرض یہ کر رہا تھا ہم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی خوبصورت ہستی کی زندگی کو چھوڑ دیا جو وجہ تخلیق کائنات تھے، ہم نے اس جمال جہاں والے پیغمبر سے منہ موڑ دیا، کہیں کے نہیں رہے۔ ہماری پریشانیوں کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی مبارک زندگی سے کیا کیا؟